السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے سنت کی اہمیت۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے سنت کی اہمیت۔ لغت میں سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے، خواہ وہ راستہ اچھا ہو یا برا۔ لیکن شرعی اصطلاح میں سنت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور قول ہیں، اس کے ایسے کام جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا ہو۔ سنت کا اطلاق ایسے اموال پر بھی ہوتا ہے جو خلفائے راشدین نے کیے ہوں یا ان کے کرنے کا حکم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر میرے طریقہ کار اور میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کا نام سنت یا حدیث ہے، لہٰذا حدیث کو وہی اہمیت حاصل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو۔ اسلامی عقائد میں ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول کا درجہ ہے۔ ایک اعتبار سے رسالت کا مقام اہم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو رسولوں کے ذریعے خدائے لم یزل کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم خدا کو پہچاننے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ نے آپ کے افعال کو ہمارے لیے اسوۂ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی سیرت و حیات کی روشنی میں امت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے اور ان کی ہدایات پر عمل کر کے اپنے دامن کو فلاح و نجات سے مالا مال کر سکے۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے لیے قرآن اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ سنت رسول قرآن کریم کی روشنی میں قرآن حکیم کی بکثرت آیات میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہی ایک معتبر ذریعہ ہے جس سے ہم خدا تعالیٰ کے احکام پہنچے ہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انحراف خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے۔ اس مضمون کی حدیث میں واضح کیا گیا ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی صرف یہی صورت باقی رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو واجب الاطاعت قرار دیا جائے اور ان کو عملی زندگی میں اپنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ احکام کا مجموعہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود و محفوظ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ہونے کی وہ خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء اور رسول میں ایک امتیازی مقام عطا کرتی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور آپ کی حیات طیبہ کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ دنیا کی کسی قوم نے اپنے مسلح کے اقوال و اعمال اس احتیاط کے ساتھ جمع نہیں کیے، یہاں تک کہ غیر مسلم نے بھی کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ہمارے رسول جو کچھ تمہیں وہ لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور ہم نے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت
اطاعت کی جائے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ مذکورہ صدر آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ خدا تعالیٰ کے احکام براہ راست ہم پر نہیں اترے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ محض اس لیے مابعوث نہیں کیے گئے کہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہمیں پڑھ کر سنا دیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اولین مقرر اور ترجمان ہیں، انسانوں کی اخلاق کے کیمیا سے پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سنت رسول سرور کائنات کی نگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد نبوت میں مسلمانوں کے لیے محض ایک پیر و مرشد اور واعظ نہیں تھے، ان کی جماعت کے قائد، رہنما، حاکم، قاضی، شارع، مربی، معلم سب کچھ تھے۔ قائد تصورات سے لے کر عملی زندگی کے تمام گوشوں تک مسلم سوسائٹی کی پوری تشکیل آپ ہی کے بتائے ہوئے سکھائے اور مقررہ طریقوں پر ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باکثرت احادیث میں سنت کی پیروی کا حکم دیا اور اس کی مخالفت سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت مقدم بن معد بکرب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو، مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس قسم کی ایک اور چیز بھی، خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک شکم سیر آدمی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا یہ کہنے لگے کہ بس تم قرآن مجید کی پیروی کرو، جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جس چیز کو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کا رسول حرام ٹھہرائے وہ ویسی ہی حرام ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز۔ خبردار رہو کہ تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں اور نہ چیرنے مارنے والا درندہ حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے؟ خبردار رہو، خدا کی قسم میں نے جن باتوں کا حکم دیا اور جو نصیحتیں کی ہیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ بھی قرآن مجید ہی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہرگز یہ حلال نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ اور ان کی عورتوں کو مارو پیٹو یا ان کے پھل کھاؤ جبکہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہو۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تمام امتوں میں سے جنت میں جائے گی سوائے کہ جو انکار کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا، جس نے میری امت کی وہ جنت داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی انکار کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔